بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 63 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پچھلی قسط میں بیان کر رہے تھے دو نبوت کے دعوے داروں کی آپس میں ملاقات ہوتی، سجا اور مسلمہ کی۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور مسلمہ نے کہا کہ اگر چہرے دیکھنے ہیں تو تم دن ہو، میں رات ہوں، مگر تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا ہوگا کہ دن پر رات کیوں غالب آ جاتی ہے اور دن اپنا سورج رات کو تاریک گود میں کیوں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہر روز ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہے۔ رات سورج کی چمک دمک کو کھا نہیں جاتی، بڑے پیار سے اسے جگا کر دوسرے افق پر رکھ دیتی ہے۔ ہاں مسلمان، سجا نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کیوں کوئی غیبی طاقت ہے جو تمہیں اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی سورج غروب ہو گیا۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں کی گلیوں میں خون بہے گا۔ اس لیے مسلمہ نے اسے اپنے دو محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا وہ آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس میں روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی، کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمہ میں آئی تو اس پر خمار طاری ہونے لگا اور عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی اور کیا بات نہیں ہو سکتی؟ سجا نے مخموری آنکھوں میں اور آواز میں کہا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دلہا کے ساتھ ازواجی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کی وہ لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعویٰ سے دستار ہوگی۔ بعد میں وہ مسلمان ہوگی اور کوفہ چلی گئی تھی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک طوفان صحابہ کرام میں اپنے ہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان کھچاؤ سا بھی پیدا ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو عبیدہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کرے اسے سب خلیفہ مان لیں۔ آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ابو بکر کے حق میں دیا اور ان سے کہا کہ غار حرا میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ اور بشیر بن سعد نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے اور مسجد نبوی میں بیعت عام ہوئی۔ ابو بکر صدیق نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگوں، خدا کی قسم میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، کبھی دل میں نہ کبھی ظاہری طور پر اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس سے ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آتی۔ ایک
بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، مجھے سے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم سے اپنا امیر بنایا ہے تم نے، میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا تو میری مدد کرو، کوئی غلطی گزروں تو مجھے ضرور ٹوک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں اور میں اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اس سے میں ضرور کمزور سمجھوں گا اور اسے اس کے حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت کرنا چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا حکم یہ دے کر کہا کہ اسامہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا۔ سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینہ میں حملہ کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا تھا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر کچھ مدینہ کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ ان کے علاوہ چھوٹے جھوٹے پیغمبروں نے اللہ کو محاذ بنا لیا تھا۔ طلحہ اور خصوصاً مسلمہ، طلحہ اور خصوصاً مسلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور متا کے مارکوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور متا کے مارکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی۔ ان قبیلوں کو متی کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ ان رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر حملہ کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرے۔ اور اسامہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد زید بن حارثہ ایک جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ میں لڑکپن میں ہی عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ احد کے وقت اسامہ بچے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو اسامہ راستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی۔ انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ جنگ حنین میں انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپہ سالاری سونپی تھی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں اور اس لشکر کی سپہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وقت پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار سے نجات پانے کے لیے اپنی ازواج محترمات سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کے 7 مشکیزے ڈالے گئے۔ اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ نقاہت زیادہ تھی، پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی موجود تھے۔ تو دوستو وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اسامہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو
تم نے اس کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا، تم نے اس کی باپ کی سپہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا میں نے سپہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا۔ لیکن جرف کے مقام پر اطلاع ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تشویشناک حالات صورتحال اختیار کر گئی۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نوجوانی میں ہی بزرگوں جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے واپس مدینہ لے آ گئے۔ ایک تحریر میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے کہ اطلاع ملی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے، تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکاحت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر جرف میں میرا انتظار کر رہا ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے، مگر ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھ سکے، ضعیف بہت زیادہ اٹھ گئے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر غم کا بوجھ، آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں ہی جا لیا۔ دوستوں، آج یہیں پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔